ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. محترم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اگر انسان ان صرف 3 آیتوں پر غور کر لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی ساری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی اور شریعت محمدیہ کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہم ہر نماز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اقرار بھی کرتے ہیں، اور سب کرنے کے بعد پھر وہی جو شیطان کہتا ہے اور جو شیطان کروانا چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. جبکہ ہم مالک یوم الدین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ یوم جزا کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالی ہے. کل قیامت کے دن اگر ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی، نیک عمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے، اور اگر ہمارے پاس نیک عمل نہ ہوں گے تو اس کی جزا بھی اللہ ہی دینے والے ہیں. مشہور روایت ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو نیکیاں اور برائیاں جس کی دونوں برابر ہوں گی. قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حشر کے میدان میں جائے گا، تو اس کی نہ ایک نیکی کم ہوگی نہ ایک برائی کم ہوگی، بلکہ دونوں برابر ہوں گے، نیکی بھی برابر اور برائی بھی برابر. تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہیں گے کہ دیکھو جو دنیا میں تمہارا تھا، تم جو دنیا کے اندر آواز لگایا کرتے تھے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، جتنے بھی رشتہ داریاں تھیں، اور تم جن کے اوپر ناز کیا کرتے تھے کہ جاؤ آج تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تمہاری نیکیاں بھی برابر، تمہارے گناہ بھی برابر. تم میدان حشر میں جاؤ اور تمہیں اجازت ہے جا کر کسی سے ایک نیکی مانگ کر لے آؤ. وہ شخص، اس کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہوگا، کوئی اس کا گھر والا ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس وہ نہ جائے. سب کے پاس جائے گا، کہے گا دیکھو بھائی میری نیکیاں بھی برابر ہے، میرے گناہ بھی برابر ہیں، تم اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میری نیکی تھوڑی سی بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا راستہ پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. پورے حشر کے میدان میں وہ گھومے گا، لیکن کوئی شخص ایسا اس کو نہیں ملے گا جو اس کو اپنی ایک نیکی دے دے. سب کہیں گے کہ یہاں تو نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا. تو ایسے ماحول میں، اتنی گرمی میں، اللہ رب العزت کے جلال کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لہذا میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی نیکی دے سکوں، تم کسی اور سے مانگ لو، میں نیکی نہیں دے سکتا. سارے حشر کے میدان میں گھوم لے گا. گھومنے کے بعد ایک شخص ملے گا جس کے پاس کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اور بہت زیادہ گناہ ہونے کے بعد اس کے بعد صرف ایک نیکی ہو. یہ شخص اس کے پاس بھی جائے گا اور جا کر کہے گا کہ بھائی میری نیکی بھی برابر، میرے گناہ بھی برابر، میں نے سب سے مانگ لیا ہے، کوئی مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ مجھے ایک نیکی اپنی دے دیں. تو وہ غور کرے گا، کہے گا کہ دیکھو میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ایک نیکی ہے، سارے کے سارے گناہ ہیں، اور جب آپ کی نیکی بھی برابر، آپ کے گناہ بھی برابر، تو جب آپ کی مغفرت نہیں ہوئی تو میری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کیسی فرمائیں گے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. لہذا میں سوچتا ہوں کہ جو جتنے میرے گناہ ہیں اس میں ایک گناہ میں اپنے اور شامل کر لوں. جاؤ میں تمہیں اپنی یہ نیکی دیتا ہوں اور ایک گناہ اور اپنی اس میں شامل کر لے گا. ایک نیکی وہ اس کو دے دے گا اور وہ شخص خوش ہوتا ہوا جائے گا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے جو ہے ایک نیکی ایک سے مانگ لی ہے اور میں اپنی نیکیوں کو بڑھا کر لے آیا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نیکیوں کے گناہوں کے علاوہ صرف ایک نیکی تھی اور ہزاروں گناہ تھے، اس کے باوجود تم نے اپنی ایک نیکی اس کو کیوں دے دی؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ اس ایک نیکی کی بدولت میں جنت میں نہیں جا سکتا، لہذا میں نے اپنی ایک نیکی اس کو دے دی تاکہ اس کے کام آ جائے اور یہ جنت میں چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ قانون کے مطابق واقعی تیری مغفرت نہیں ہو سکتی، لیکن تو نے اپنی ایک نیکی بھی اپنے ایک بھائی کو دے دی، لہذا اس کے صدقے میں تیرے اس بھائی کو بھی بخشتا ہوں اور تجھے بھی بخشتا ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنی جو ایک نیکی تھی وہ بھی اس کو دے دی. اسی کو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اس پر ہم غور کریں، الرحمن الرحیم، یہی الرحمن الرحیم ہے. اور آج ایک زمانہ جہاں علم بڑھتا ہے اور جب عمل کم ہو جاتا ہے تو بے دینی کی طرف جاتے ہیں لوگ. اس کو جو ہے دین کی نہ اہمیت معلوم ہوتی، نہ اس کو دین کی قدر معلوم ہوتی، اور نہ وہ اس کو سمجھتا، بلکہ اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے. ایسا ہی آج دیکھنے میں آ رہا ہے. ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، فوراً گوگل کریں گے کہ گوگل پہ کیا لکھا ہے، گوگل پہ کیا ہے. گوگل کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر میں قرآن ہے، قرآن کو پڑھیں، حدیث ہے، حدیث کو پڑھیں. نہیں آپ جانتے تو ہم جو جاننے والا ہے اس سے معلوم کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں نیٹ پر دستیاب ہیں، ساری چیزیں انٹرنیٹ پر مل جائیں گی. ایسا نہیں. نیٹ پر ڈالنے والا بھی تو انسان ہی ہے. آج اسلام کے دشمن یہود و نصارہ جو ہے اس پر بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ. ایک ہی چیز کو جو ہے غلط انداز سے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان بھٹک جاتے ہیں. آج ایک چیز چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ دہریہ پن، یعنی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز اللہ کا نعوذ باللہ کوئی وجود نہیں. بہت سارے نوجوان آج آپ کو جیسے ملیں گے پڑھے لکھے ہمارے گھروں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، جیسا ہونا ہے ہوگا، جیسی کوشش کریں گے ویسے ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. ہاں ہم اللہ سے جیسا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایسا تھا، زمانے میں رہا ہے. اس زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں، یہ درخت ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتا تھا کہ یہ تو خود بخود بن گیا، خود بخود وجود میں آ گیا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو مجھ سے مناظرہ کر لے، مجھ سے بیٹھ کر بحث کرے کہ اللہ ہے ہی نہیں تو میں ثابت کر سکتا ہوں. لوگ بڑے پریشان تھے. لوگوں کو کہتا کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے تو میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ نعوذ باللہ خدا ہے ہی نہیں ہے. اب اس مسئلے کو لے کر کچھ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت وہ فلاں ایک آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، نوجوان ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو ساری چیزیں خود بخود بن گئی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو بلا کے لاؤ. بلا کر لائے. اس نے کہا میں ایسے بات نہیں کروں گا، میں تو پبلک کے بیچ میں، مجمع کے بیچ میں بات کروں گا تاکہ میں آپ کو ہرا سکوں اور میں بتا سکوں کہ نعوذ باللہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے، تو ساری چیزیں خود بنی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جب جہاں چاہے مجھے بلاؤ، میں آنے کے لیے تیار. تو ایک ڈیٹ فکس کر دی گئی اور ایک جگہ کا اعلان کر دیا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں دن آپ سے مناظرہ ہوگا، آپ سے بیٹھ کر بات ہوگی. کہا کہ ٹھیک ہے بات کر لیں گے. جب بات کرنے کی بات آئی اور وہاں پر اس تاریخ کا وقت آیا، اس وقت پر وہاں پر مجمع جمع ہو گیا، بھیڑ لگ گئی کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدا کو کیسے بتائیں گے، کیسے ثابت کریں گے؟ تو بڑا مشکل کام ہے.
یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. امام اعظم کیسے عقل سے سمجھائیں گے؟ کوئی پریشانی کا عالم، بھیڑ جمع ہے، لوگ جمع ہیں. وہ بھی آ گیا، جو دہریہ تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہیں لاتے. کہنے لگا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا امام، آپ کا مولوی، آپ کا بڑا مجھ سے ہار جائے گا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. اگر وہ جیتنا ہوتا تو وہ پہلے سے یہاں موجود ہوتے، ان کے پاس دلائل ہوتے، ان کے پاس ثبوت ہوتے. مسلمان بھی بہت پریشان کہ واقعی امام صاحب نہیں آئے، اس لیے کہ تو بے عزتی کا سوال ہے. جب کافی دیر ہو گئی اور بھیڑ میں آوازیں شروع ہو گئی کہ کہاں رہ گئے امام صاحب، تو دیکھتے کیا ہے کہ امام صاحب دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے، اور آتے ہی کہا کہ بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اس لیے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. میں وہ پہلے واقعہ سنا دوں، بات میں کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ واقعہ سنائیے، کیا بات ہو گئی، کس لیے دیر ہوئی؟ کہا کہ جہاں میں گیا ہوا تھا وہاں سے یہاں آنے کے لیے درمیان میں ایک دریا تھا، اور دریا کو پار کرنے کے لیے یا تو تیرنا آنا چاہیے، مجھ سے تیرنا نہیں آتا، یا پھر دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب میں دریا پر آیا کہ کشتی کے ذریعے میں دریا کو پار کر لوں، اور پار کر کر اس جگہ پر پہنچوں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کشتی نہیں ہے. اب جب کشتی نہیں ہے تو دریا کیسے پار کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہاں کشتی نہیں تھی تو میں نے ایک درخت کی طرف دیکھا، تو میں دیکھ رہا تھا تو اتنے میں درخت کٹ کر وہ گرا. اس کے بعد فوراً کٹا، اس کے تختے بنے، تختے بننے کے بعد وہ آپس میں جڑنے شروع ہو گئے، اور اس کی کشتی بنی، اور کشتی بن کر پانی پر چلنے لگی اور میرے پاس آ گئی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کشتی میرے لیے آئی ہے، تو میں فوراً کشتی پر سوار ہوا، اور کشتی پر سوار ہو کر میں نے دریا کو پار کر لیا، اور میں آپ تک پہنچ گیا. تو وہ دہریہ جو تھا کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو تمہارے امام صاحب کا ذہن، کیا دنیا میں کہیں ایسا کسی نے دیکھا ہے کہ ایک درخت کھڑا کھڑایا، ہرا درخت ہے، فوراً کٹ جائے اور کوئی کاٹے نہ اور خود کٹے، اور اس کے بعد اس کے تختے بنے، اور اس کے بعد بغیر بنائے اس کی کشتی بنے، اور اس کے بعد وہ خود چل کر ان کے پاس پہنچے اور ان کو بٹھا کر دوسری طرف چھوڑ دے؟ اتنا بڑا چھوڑ، اتنی بڑا جھوٹ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک چھوٹا سا درخت خود نہیں کٹ سکتا، ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں بن سکتی، ایک دریا خود آدمی پار نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا. یہ اللہ ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہی ہے، یہی تو چیز ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس دہریے کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں تھا، حال کیا اور اس کو ماننا پڑا. تو آج لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، سائنس یہ بتاتا ہے، سائنس یہ بتاتا ہے. جو سائنس 1400 سال بعد بتا رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اور آج بھی سائنس نامکمل ہے، لیکن اسلام نے جو بتایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ آج بھی برحق ہے اور آج بھی بالکل سچا اور صحیح ہے. انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتے ہیں. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. کیسے عطا فرماتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، مشہور بزرگ گزرے. ایک مرتبہ پانی کے سفر پر گزرے، مشہور اولیاء میں سے ہیں. پانی کے سفر پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، کشتی درمیان میں پہنچی تو اس میں کشتی میں ایک مالدار جوہری بھی سفر کر رہا تھا، جواہرات والا، جو سچے موتی رکھتے ہیں، جواہرات کہا جاتا ہے، جو انگوٹھی کے نگینے رکھتے ہیں، یہ ان چیزوں کا تاجر ہوگا کوئی. تو اس نے اپنا بیگ کو دیکھا تو اس بیگ میں اس کے ایک موتی رکھا ہوا تھا، وہ موتی غائب ہو گیا، کسی نے چرا لیا یا گر گیا، پتہ نہیں تھا. تو اس نے کشتی کے اندر شور مچا دیا کہ میرے بیگ سے چوری ہو گئی ہے اور قیمتی موتی میرا چوری ہوا ہے.
لہذا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب آدمیوں کی میں تلاشی لوں گا جو کشتی کے اندر ہے، اس لیے کہ میرا موتی تو بہت قیمتی ہے، اگر میرا ایک موتی ضائع ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ لہذا میں تو سب کی تلاشی لوں گا۔ سب نے منع کیا کہ غلط بات ہے، بے عزت کرنا کسی کو غلط بات ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں، میں تو تلاشی لوں گا۔ تلاشی ایک دو کی لی، سب اچھے خاصے لوگ تھے، مالدار لوگ بھی تھے، تو اس کی نظر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک آدمی پھٹے ہوئے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے۔ خاص طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس پر زیادہ نظر جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ نے کسی کمزور کو کسی طاقت والے پر غصہ کرتے نہیں دیکھا ہو۔ آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ کسی کی کتنی بھی پہلوان کی غلطی ہے اور اگر اس کے سامنے دوسرا کمزور آدمی ہے تو غصہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ غصہ سمجھدار ہوتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں کیا، لیکن ایسا نہیں ہے، غصہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اپنے سے طاقت والے پر غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے کمزور پر، اس لیے کہ پتا ہے کہ میں اس کو دبا سکتا ہوں، میں اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں، یہ مجھے کوئی نہیں کہے گا۔ تو اس نے سب کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آدمی فرا بیٹھا ہوا ہے، اس میں کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، فقیر بھی لگتا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے چوری کیے، میں اس کی تلاشی لوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ رونے لگے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس موتی ہوگا، شاید انہوں نے چوری کی ہوگی، لیکن وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے، وہ تو اس لیے رو رہے تھے کہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ کے ایک ولی کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اس کی بے عزتی کر رہا تھا وہ شخص۔ تو حضرت ذوالنون مصری اللہ سے رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور کہا کہ اللہ آج تیرے بندے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کشتی کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، ابھی کشتی سمندر میں چل رہی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ چاروں طرف سے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک نہایت قیمتی خوبصورت موتی لے لے کر اپنے منہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کا جب یہ عالم سب نے دیکھا تو سب پریشان۔ حضرت ذوالنون مصری نے ایک موتی ایک مچھلی کے منہ سے لیا اور اس سوداگر کے پاس گئے اور کہا کہ لے پکڑ اپنا موتی، اللہ کے بندے کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہا اور یہ موتی اس کے ہاتھ میں دیا اور کشتی سے زمین پر اترے اور پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے، چلتے ہوئے چلے گئے۔ اسی دن سے آپ کو حضرت ذوالنون کہا گیا، یعنی مچھلی والے کہا، مچھلی والوں کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کو چلانے والے ہیں، اور اللہ چلا رہے ہیں اس لیے چل رہا ہے۔ اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بتائی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ خوف خدا کا غلبہ آپ پر ایسا رہتا تھا کہ حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مشہور تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالی حسن رحمت اللہ علیہ آتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی حسن اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حسن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کے قتل کا حکم صادر ہو گیا ہے، اور جب حکم صادر ہو جاتا ہے جو حالت قیدی کی ہوتی ہے اور جو صورت قیدی کی ہوتی ہے وہ صورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ہوا کرتا۔ اور پھر آگے فرمایا حضرت یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر وہ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر فرماتے کہ جانتے ہو کہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حسن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم کھولا کرتے اور پڑھا کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے آنکھوں سے بارش ہو، اس قدر آنسو بہا کرتے تھے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ معاملہ صرف یہی تھا کہ ان کو اس چیز کا ادراک تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اور سارے عالم کے پالنہار وہی ہیں اور یوم جزا کے مالک وہی ہیں۔ یہی چیز سورہ فاتحہ میں بار بار ہمیں بتائی گئی، یہی چیز بتائی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تعلق سے آتا ہے
کہ علی کرم اللہ وجہ کے کئی گھر میں کئی دن کا فاقہ جب فاقہ سے کئی دن گزر گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کچھ لیتے آؤ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت فاطمہ نے ایک چادر دی اپنی، کہا کہ اس کو فروخت کر لو، اور اس کو فروخت کرنے کے بعد جو ملے گا بچے کھا لیں گے، ہم کھا لیں گے. اب فروخت کرنے کے لیے چلے گئے. فروخت کی بازار میں 6 درہم میں فروخت ہوئی. فروخت کر 6 درہم ہاتھ میں لیے. ہاتھ میں لے کر ابھی آ ہی رہے ہیں کہ راستے میں ایک سائل مل گیا، فقیر مل گیا، مانگنے والا، اور اس نے کہا کہ علی اللہ کے لیے جو تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، میں ضرورت مند ہوں، میں سائل ہوں. مجبور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے میں چادر بیچ کر آیا ہوں. 6 کے 6 درہم اس کے ہاتھ میں دے دیے اور خاموشی کے ساتھ گردن کو جھکایا اور آگے بڑھ گئے. ابھی چند قدم آگے بڑھے ہیں کہ ایک شخص نے آواز دی کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ گھر جا رہا ہوں. کہا کہ میرے پاس یہ اونٹنی ہے، علی اگر تم اس اونٹنی کو 100 درہم میں خریدنا چاہو تو خرید لو. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا کہ تمہیں پیسے کی بھی مہلت ہے، تم اس کو 100 درہم میں خرید لو، اپنے پاس رکھو، جب اس کو فروخت کرنا چاہو فروخت کر دینا، اور جب میں ملوں گا پیسے دے دینا. حضرت علی نے اس کی اونٹنی خرید لی، ہاتھ میں اس کی لگام کو پکڑ لیا. ابھی تھوڑی دور آگے بڑھے ہیں. آگے بڑھتے ہی دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی نے آواز لگائی کہ علی یہ اونٹنی بڑی خوبصورت ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ خرید کے لایا ہوں. کہا کہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا کہ 160 درہم کا میں خریدار ہوں، اگر آپ بیچنا چاہتے ہو تو مجھے بیچ. حضرت علی کرم اللہ وجہ ضرورت مند تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 160 درہم میں خریدنا چاہتے ہیں تو میں دے سکتا ہوں. فوراً حضرت علی نے ان کو دے دی وہ اونٹنی. ابھی وہ اونٹنی دے کر پیسے ہاتھ میں لیے، چند قدم پھر آگے گئے، دیکھا کہ وہ جس نے اونٹنی بیچی تھی وہ کھڑا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی تم اپنی رقم لیتے جاؤ. 100 درہم اس سے طے ہوئے تھے، وہ 100 کے 100 درہم اس کو دے دیے اور 60 درہم لے کر اپنے گھر طرف چل دیے. 6 درہم لے کر گھر کی طرف نکلے تھے، لیکن اب ہاتھ میں 60 درہم ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، فقیر کو دے دیا تھا. گھر لے کر پہنچے. حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا ہوا چادر کا؟ کہ چادر تو بیچ دی تھی لیکن اس پیسے کو میں نے تجارت میں لگا دیا تھا. کہنے کی کون سی تجارت؟ کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے تجارت شروع کر دی. وہ 6 درہم ملے، اس 6 درہم کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اس خرچ کرنے کے بعد مجھے اس طرح سے فلاں ملا، اس نے اونٹنی دی، اس اونٹنی کو فلاں نے خریدا، اس کو میں نے بیچ دی. اور یہ سارا کا سارا واقعہ آپ نے حضرت فاطمہ کو سنایا. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ واقعہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہیں معلوم نہیں ہے اس اونٹنی کو فروخت کرنے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس اونٹنی کو خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور وہی اونٹنی کل قیامت کے دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قیامت کے دن کی سواری ہو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سورہ فاتحہ کا اگر صحیح معنی اور صحیح مطلب ہم سمجھ جائیں تو پوری شریعت، پوری زندگی اور پوری ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر، اور خصوصیت کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنے کا معاملہ ہے، جب دل سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دیہات کی عورت آیا کرتی تھی، خاتون آیا کرتی تھی، اور آنے کے بعد ہمیشہ ایک وہ شعر پڑھا کرتی تھی، اور اس میں وہ کہا کرتی تھی کہ اے اللہ تیری بھی کیا عجیب بات ہے. اور یہ کہا کرتی تھی کہ وہ ہار والا دن، بس وہ اس شعر کے اندر اس طرح سے کچھ انہوں نے بنایا تھا. اب ہار سے مراد کون سی ہار ہے؟ ہار ہے یا جیت ہے یا پہننے والا ہار ہے، یہ کچھ پتا نہیں تھا. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے پوچھا کہ مجھے عجیب لگتا ہے تم یہ شعر بار بار پڑھتی ہو، ہار والا دن، اے اللہ وہ ہار والا دن کون سا ہار والا دن؟ مجھے بھی بتاؤ اس کے تعلق سے، تاکہ مجھے پتا تو چلے تم کس ہار کی بات کرتی ہو. تو اس عورت، اس خاتون نے کہا
کہ وہ ہار والا دن میں ایسا دن ہے کہ میں اس کو بھول نہیں سکتی۔ کہا کہ کیسا دن، کون سا دن تھا؟ کہا کہ میں ایک گاؤں میں ایک گھر میں کام کیا کرتی تھی اور کام کرنے کے بعد اپنے گھر کا گزارا بسارا ان کے کھانے پر اپنے گھر سے چلایا کرتی تھی۔ تو ایک دن گھر والوں نے میں نے دیکھا کہ ان کی ایک بچی نے اپنے پہننے کا ہار میرے سامنے رکھا، گلے میں پہننے کا سونے کا جیسا بھی ہار ہوگا اس زمانے کا، وہ ہار رکھا اور رکھ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی اور میں بھی اپنے کام میں لگ گئی۔ اتنے میں ایک چیل آئی اور چیل نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے اور اپنے منہ میں اس ہار کو لیا اور وہ اڑ گئی، مجھے پتا نہیں چلا، میں نے نہیں دیکھا، وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی آئی اور بچی اس لڑکی نے کہا کہ یہاں خالہ میرا ہار رکھا ہوا تھا، میرا ہار مجھے دو۔ میں نے کہا مجھے پتا نہیں یہ کہاں ہے ہار تمہارا۔ تو جب بات سارے گھر میں پھیلی تو گھر کی عورتوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر میری پٹائی کی اور کہا کہ ہار یہاں ہمارے گھر کوئی دوسرا نہیں آتا اور اس وقت تم ہی یہاں ہو، تمہارے سامنے ہار رکھا تھا، لہذا بتاؤ یہ ہار تم نے کہاں چھپایا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے تو ہار کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ تو جب اس نے بتایا نہیں تو ساری تلاشی لی گئی، سارے گھر کو ڈھونڈا گیا اور جب نہیں پتا چلا تو ان عورتوں نے یہ کیا کہ اس ہار کے تعلق سے مردوں کو بتایا۔ گھر کے مردوں نے اس پر سختی کی، اس کو گالیاں دی، برا بھلا کہا اور کہا کہ وہ ہار دو۔ تو جب اس نے کہا کہ میں ہار کے بارے میں نہیں جانتی تو ان لوگوں نے بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور گھر کے مردوں نے کہا کہ اس نے اپنی ناپاک جگہ میں اس ہار کو چھپا لیا ہوگا، لہذا اس کو ننگی کر دو، اس کے کپڑے اتار دو، تاکہ اس کے کپڑے اتارنے کے بعد اس کی صحیح تلاشی لی جائے اور پتا چلے کہ اس نے ہار کو کہاں چھپایا ہے۔ میرے پاس کوئی ہار نہیں، میں نے بہت روئی، سماجت کی منت کی، لیکن انہوں نے کپڑے اتار دیے اور بے عزتی کی، اور جب میرے کپڑے اتار دیے اور میری عزت دار کر دی تو بس میرے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور وہ رونگٹا اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ایسے دعا کی، اے میرے رب آج میری مدد فرما۔ دل کو لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتا ہے جب دل سے کہی جاتی ہے۔ تو جب اس نے اللہ سے کہا کہ اے رب تو میری مدد کر، اس نے ابھی تک گھر کے سب لوگوں سے مدد مانگی، کسی نے اس کو معاف نہیں کیا تھا، تو اتنے میں دیکھا کہ آسمان کی طرف سے وہ چیل واپس آئی اور اس چیل نے اپنے چونچ سے جو ہے اس ہار کو نیچے گرا دیا اور نیچے گرا کر وہ چیل اڑ گئی۔ جب اس چیل کے منظر کو گھر والوں نے دیکھا، اس ہار کو پایا تو تمام کے تمام ندامت سے سب کی نگاہیں نیچی ہو گئی کہ ہم نے اس معصوم عورت پر ظلم کیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی نصرت کو، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ ہار والا دن مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے۔ اس لیے میں نے جو اشعار بنائے اس اشعار میں بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ہار والا دن عطا فرما، جو مدد والا دن عطا فرما، اس لیے کہ وہ دیہاتی عورت تھی، خاموش پڑھی لکھی عورت نہیں تھی۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم 5 وقت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے، لیکن یہ مدد، یہ نصرتیں کیوں نہیں آتی؟ یہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے دل جو ہے سیاہ ہو۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ پائے کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت لوگوں سے قرض لیا کرتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے، لوگوں سے قرض لے کر لوگوں ہی میں تقسیم کر دیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ بارہا آپ یہ کام کیا کرتے تو آپ کا ایک بہت خاص بندہ تھا جو آپ سے محبت کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو بڑا نوازا، تو وہ آتا اور حضرت سے پوچھتا کہ حضرت کتنا قرض ہو گیا ہے؟ حضرت فرماتے کہ اتنا قرض ہے، تو وہ قرض ادا کر دیتا اور حضرت بھی پھر قرض لیتے اور پھر تقسیم کر دیتے اور سب پر خرچ کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ قرض بڑھتا چلا گیا، اتنا قرض بڑھا کہ بہت زیادہ، اور پھر حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ بیمار ہو گئے۔ جب قرض داروں کو پتا چلا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں تو لوگوں نے حضرت کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ حضرت ہمارا قرض واپس کریں آپ، اب تو قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ بیمار بھی ہیں۔
اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو قرض کون واپس کرے گا؟ اور قرض داروں نے قرض دینا بند کر دیا اور بھیڑ لگ گئی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جب تک سالم و تندرست تھا قرض مل رہا تھا اور وہ قرض میں لے کر لوگوں پر خرچ کرتا تھا، اور آج بیمار ہوں تو یہ قرض دار بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، اگر بایزید کی روح قبض ہو گئی اور قرض کے ساتھ روح قبض ہوئی تو کیا حال ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ تو آپ ہی تو ادا کرنے والے ہیں، آپ دلواتے تھے، آپ ہی ادا کریں گے۔ سجدے سے سر اٹھایا، دعا کے بعد دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک آدمی آواز لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بایزید سے جس کا بایزید پر قرض ہے وہ بایزید کے پاس نہیں، میرے پاس آ جاؤ اور وہ اپنا قرض لے لو۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سارا کا سارا قرض اس بایزید کا حضرت اس سوار نے اتار دیا، اس مسافر نے اتار دیا، اور اتارنے کے بعد ادھر قرض ادا ہوا اور ادھر حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی روح قبض ہونے کے بعد آپ کی تدفین ہو گئی، اور تدفین کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا، حضرت بتائیے تو صحیح آخر کیسے آپ کو چھٹکارا ملا؟ اتنا قرض تھا وہ کس نے ادا کیا اور کس نے کروایا؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شمار کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بایزید، تو نے اس چھوٹے سے قرض پر مجھے اپنا ضامن بنایا، اگر تو دنیا کا سارا مال بھی قرض لے کر خرچ کر دیتا تب بھی میں اس کو فوراً ادا کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ یہی تو معاملہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں مانگتا تو پھر ہم دنیا سے مانگتے رہیں اور دنیا کے سامنے بھٹکتے رہیں اور دنیا کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں تو دنیا والے کوئی سننے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا والوں پر رحم کیا جائے، بڑوں کا اکرام کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ عالم دین تھے جو محدث تھے، حدیث لکھا کرتے، تو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ساری کی ساری زندگی حضرت نے حدیث پڑھانے میں، قرآن پڑھانے میں، وعظ و نصیحت کرنے میں، کتابیں لکھنے میں اور دین کے کام میں ساری کی ساری زندگی گزار دی، اور گزارنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ حساب کتاب کا وقت سامنے آئے گا تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بخش دیا، ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بخش دیا ہے، تم نے جو اتنی تعریفات کی، اتنا کام کیا، اتنی تبلیغ کی، وہ کوئی کام نہیں آیا۔ تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ وہ کون سا معاملہ ہے جو آپ نے ہمیں بخشا، کس معاملے کی وجہ سے بخشا، اس کا تو پتا چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو حدیث لکھتا تھا اور ایک دن تو حدیث لکھ رہا تھا، اور وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ دوات میں ایک شیشی میں روشنائی ہوتی تھی اور قلم کو ڈبایا جاتا اور کاغذ پر لکھا جاتا۔ جب تو نے قلم کو ڈبانے کے لیے قلم روشنائی میں ڈالا اور روشنائی پر ڈال کر ابھی قلم کو اٹھا رہا تھا کہ ایک مکھی آ گئی، اور اس وہ مکھی پیاسی تھی، پانی پینا چاہتی تھی، تو وہ مکھی آ کر تیرے قلم پر بیٹھ گئی، تو نے سوچا کہ یہ پیاسی مکھی ہے تو میں اس کو پہلے پانی پی لینے دوں، روشنائی پی لینے دوں۔ تو خاموش رہا اور چند سیکنڈ تو خاموش رہا، جب تک اس نے پانی نہیں پیا اپنے قلم کو روکے رکھا۔ تیری اس رحم دلی پر میری رحمت متوجہ ہو گئی اور میں نے تیری مغفرت کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اگر ہم صرف 7 آیتوں ہم اس پر غور کر لیں اور 7 آیتوں کا ترجمہ ہم اس کو پڑھیں، ایک ایک آیت کا ترجمہ ہم اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت اور پوری اسلامی زندگی کو اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔